اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ نمبر 3 سورۃ ال عمران آیات نمبر 195 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تفسیر ترجمہ، یعنی انہوں نے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر ان کی دعا کی قبولیت کی صورت اور کیفیت کا بھی ذکر فرما دیا کہ باری تعالیٰ کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اس میں مرد و عورت کا بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان کا بعض سے ہے اور وہ کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے۔ اخروی نجات اور اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں مرد و عورت کی جداکانہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے فطرتاً ان کی صلاحیتوں میں فرق ہے۔ دیکھیں سورۃ نساء 32-34 آیات 32-34 والذین ہاجروا، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن اور مال و منال کو خیر بات کہہ کر مرکز اسلام میں پہنچ گئے، اور وہ لوگ جن پر کفار نے ظلم و ستم ڈھائے انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، انہیں کسی طرح چین سے نہ بیٹھنے دیا اور انہیں محض اس لیے تکلیف کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے دین اسلام کی راہ اختیار کی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا، یخرجون الرسول وایکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کافر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمہیں گھروں سے محض اس جرم کی پاداش میں نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ نیز فرمایا وما تقاموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ترجمہ، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یہ آیات قریش مکہ پہ جب وسلم پہ اور ان کے ساتھیوں پہ، صحابہ کرام پہ ظلم ڈھائے گئے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے ساتھیوں نے۔ تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو فلسطین میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ان کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، ان پہ قتل عام کیا جا رہا ہے، بھوک پیاس کے ذریعے مارا جا رہا ہے ان کو کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کا جرم یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اگر وہ یہودیت قبول کر لیتے تو ان کو تکلیفات نہیں سہنے پڑتی۔ وہ اپنے دین و ایمان پہ قائم ہے، ایک تو اس لیے قائم ہے کہ ایک تو عرب ہیں، انہیں عربی آتی ہے، وہ قرآن شریف بھی عربی میں ہے، ان کو ترجمہ پتہ ہے، انہیں پتہ ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ تکلیفات کچھ بھی نہیں ہے جو انہیں اس کا صلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ بالخیر۔